الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت على أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل يا بني إن ذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور بھائیوں، کیا بات ہے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ وہ کیا آواز نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کچھ کہہ رہا ہے وہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں انسان کے ایک ایسے مرض کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب انسان کو وہ مرض لگتا ہے تو اس کا دین، اس کا ایمان کبھی کبھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تھوڑا تیز کرو جی، آواز بہت دھیمی ہے۔ اور اس سے انسان کے ایمان اور اعمال پر اثر پڑتا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ اور بیماری بھی دو طرح کی ہے۔ ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو انسان کے بدن کو لگتی ہے، بخار ہو گیا، پیٹ میں تکلیف ہو گئی، زخم ہو گیا، نزلہ ہو گیا، یہ وہ بیماری ہے جو آدمی فوراً محسوس کرتا ہے، اور اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹر اور حکیم کی طرف رجوع کرتا ہے اور دوائیں استعمال کر کے اپنے جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جسم کی بیماری یہ اتنی خطرناک بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بیمار کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو سکتا ہے کہ اسی بیماری میں دنیا سے رخصت بھی ہو جائے۔ لیکن ایک بیماری وہ ہے جو ہمارے دل کو لگتی ہے، اور اس حدیث میں اسی بیماری کی طرف اشارہ کیا گیا
یہ ایسی بیماری ہے جو محسوس نہیں ہوتی، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بیماری انتہائی مہلک، خطرناک اور ایمان اور اعمال کو ختم کر دینے والی۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ حسد، کینہ، جلن، تکبر، یہ وہ بیماریاں ہیں جو آدمی کے جسم سے تعلق نہیں بلکہ آدمی کے دل سے متعلق ہے۔ حسد دل میں پیدا ہوتا ہے، تکبر دل میں آتا ہے، اور جب دل میں آتا ہے تو زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جلن اور کینہ، بغض و عداوت، یہ تمام کی تمام بیماریاں آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر انسان اسی حسد، جلن، کینے کی بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے اعمال، اپنے اخلاق کو برباد کر لیتا ہے۔ حسد بڑی بری چیز ہے، جلن بڑی خطرناک چیز ہے، دل میں کسی سے جلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسد یأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہے، کھا جاتا ہے، جس طرح سے لکڑی میں دیمک لگ جائے، لوہے میں زنگ لگ جائے تو وہ زنگ اور دیمک لکڑی اور لوہے کی طاقت کو ختم کر دیتے، گلا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ حسد اور جلن انسان کی ایمانی طاقت کو، اس کے اخلاق کو جلا کے برباد کر دیتے ہیں۔ حسد اور جلن ہے کیا چیز؟ ہم سے کسی کی ترقی اور اچھائی دیکھی نہیں جاتی، یہ مزاج ہے۔ چاہے وہ ترقی کاروبار کے اعتبار سے ہو، عزت کے لحاظ سے ہو، عہدہ اور منصب کے لحاظ سے ہو، ہم کسی کو آگے بڑھتا، اپنے سے آگے نکلتا دیکھیں، اب برداشت کریں، یہ عام طور سے ہم سے نہیں ہوتا۔ ایک شخص کاروبار کرتا، اللہ تعالیٰ نے اسے ترقی دی، خوب آگے بڑھایا، اس کا کاروبار خوب چل رہا ہے، دوسرے کا کمزور ہے، تو جس کا کمزور ہے اس کے دل میں جلن پیدا ہوتی ہے کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ اتنا آگے کیسے بڑھ رہا ہے، وہ میرے بغل کا دکاندار ہے، اس کی اتنی چلتی ہے، ہماری کیوں نہیں چلتی؟ پھر وہیں سے جلن پیدا ہوتی ہے، اور پھر آدمی جوڑ توڑ اور سازش میں لگتا ہے کہ کسی طرح سے اس کی کم ہو جائے اور ہماری بڑھ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بدترین چیز ہے، اس کے ذریعے تم کسی کا بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اپنا نقصان کر رہے ہو۔ کسی سے جل کر، کسی سے حسد کر کے اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کو برباد کر رہے ہو۔ کسی کی ترقی روک نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا لاکھ برائی کرے اسے پیچھے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خدا نے اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ اس کے کام کو، اس کے ترقی کو، اس کے کاروبار کو بڑھانے کا خدا کی طرف سے فیصلہ ہے، تم لاکھ روکنا چاہو روک نہیں سکتے۔ ہاں، تمہارا نقصان یہ ہوگا کہ تمہاری ساری صلاحیت اور سوچ اور کوشش
اسی میں رہے گی اور اسی حسد اور جلن کے اندر تم اپنی دنیا بھی برباد کرو گے، اپنا دین بھی برباد کرو گے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کسی کی عزت، کسی کا مرتبہ، یہ بھی ہمیں جلدی سے برداشت نہیں ہوتا۔ آج یہ بیماریاں اچھے اچھے دینداروں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بڑے دیندار، بڑے پرہیزگار، لیکن دل کے اندر برائیاں ہیں، دل کے اندر وہ محبت اور اخلاص نہیں ہے جو ہونا چاہیے ایک مومن کے اندر۔ دیکھو دو چیز ہے، ایک ہے حسد اور ایک ہے عربی میں کہتے ہیں غبطہ، جس کا فارسی میں ترجمہ رشک کرنا۔ غبطہ یہ بری چیز نہیں ہے، کسی کی خوبی، کسی کے کمال، کسی کی ترقی، کسی کی دولت کو دیکھ کر رشک پیدا ہونا یہ بری چیز نہیں۔ رشک کہتے کسے ہیں؟ رشک کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہو، کسی بھی اعتبار سے وہ تم سے بڑھا ہوا ہے، تو ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ اے اللہ، جس طرح سے آپ نے اسے ترقی دی ہے، آپ ہمیں بھی ترقی دیجیے، آپ ہمیں بھی آگے بڑھا دیجیے، آپ ہمیں بھی دولت، کاروبار عطا کیجیے۔ یہ بری چیز ہے۔ اور حسد کہتے ہیں کسی کے لیے برا اور بربادی کو سوچنا اور برا سوچنا اور اپنے لیے اچھا سوچنا، شریعت میں یہ چیز حرام ہے۔ آج ہم اس میں بہت مبتلا ہیں، عہدے کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، کسی بھی نہج سے ہم دوسروں کی ترقی کو اور دوسروں کی خوشحالی کو دیکھ نہیں سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث ہمیں اسی بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو مخاطب کیا، اب مخاطب کر کے فرمایا یا بنیا، اے بیٹے۔ یہ پیار اور محبت کا جملہ ہے۔ جیسے آدمی اب کسی سے تعلق ہو تو محبت میں اسے بیٹا کہہ دیتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ تو عربوں کے اندر بھی یہ چیز تھی۔ حضرت انس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، تو آپ نے پیار میں فرمایا یا بنیا، صاحبزادے، اے بیٹے، ان قدرت علی ان تصبح وتمسی، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم صبح شام اس طرح سے گزارو کہ لیس فی قلبک غش لأحد، کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کھوٹ، کوئی کینہ اور حسد نہ ہو، فافعل، اے بیٹے اگر تم ایسا کر سکو تو ایسا کر لو۔ کیوں؟ ان ذالک من سنتی، اس لیے کہ بیٹے دل کو حسد اور جلن، کینہ اور عداوت سے پاک رکھنا یہ میرا طریقہ ہے۔ ان ذالک من سنتی، نبی فرماتے ہیں کہ میری سنت اور میری زندگی اور میرا طریقہ یہ ہے کہ دل ہمارا بالکل پاک و صاف ہو، کسی کی طرف سے حسد اور جلن نہیں ہونا چاہیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي،
صاحبزادے اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کتنی قیمتی نصیحت اللہ کے پیغمبر اپنے ایک چہیتے صحابی کو فرما رہے ہیں کہ اپنے دل کو کینے اور حسد سے پاک کر لو۔ کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ کر اپنے دل میں جلن اور حسد نہ پیدا کرو، بلکہ یہ سوچو کہ وہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اسے آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ اگر اسے ترقی دے رہے ہیں، اللہ اس کا مال بکوا رہے ہیں، اس کے پاس آرڈر اور ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کو اللہ کی قدرت اور اللہ کی دین سمجھو۔ اس لیے کہ دل پر حکومت اللہ کی ہے۔ جس کے دل میں جس کی محبت ڈال دے، جس کی نظر میں جس کے مال کو پسند کر دے، اس میں کسی انسان کی کوئی خوبی نہیں۔ یہ تو اللہ کی دین ہے کہ اس نے خریدار کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کا مال اچھا ہوتا ہے، اس سے لینا چاہیے۔ یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی بہت اچھا مال بناتا ہے، بڑا نفیس، بڑا صاف ستھرا، نہیں چلتا۔ ایک آدمی ہے جو مال بناتا ہے، اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے، رف مال ہے، لیکن اس کے مال کی مانگ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ دنیا میں اپنی نظر اٹھا کے دیکھو گے تو یہ چیز تمہیں ہر وقت نظر آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اے بیلا، یہ گھٹیا معمولی مال کیسے بکتا ہے؟ بنانا آپ کا کام ہے، بکوانا آپ کا کام نہیں، بکوانا تو اللہ کا کام ہے۔ اس نے ویسے خریدار بھیجے، اس کا مال بک رہا ہے، اس کی دکان چل رہی ہے، اس کے پاس آرڈر کی بھرمار لگی ہوئی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ تو اس کے باوجود کسی کے کاروبار کو دیکھ کر جلنا گویا کہ اللہ کے ساتھ لڑائی کرنا ہے، اللہ کے شکوہ کر رہے ہو کہ اس کا میرا اچھا ہے، میرا نہیں چلتا، اس کا خراب ہے، اس کے باوجود اس کا چلتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جسے چلانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کا روک دے اسے کوئی چلا نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک نصیحت ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کے اندر اتارنا چاہیے۔ دوسروں کو دیکھ کر خوش ہونے کا مادہ پیدا کرو، دوسروں کی کمالات کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرو، اپنے دل میں حسد اور جلن نہ پیدا کرو۔ جلن سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اچھائیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دوسرے کی ترقی دیکھی نہیں جاتی، لیکن زبان سے بڑے میٹھے الفاظ، ماشاءاللہ، بڑے خوشی کی بات ہے، بہت اچھا ہے، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اور دل میں یہ ہے کہ یہ آگے کیوں جا رہا ہے۔ یہ نفاق ہے، یہ منافقت ہے کہ زبان سے تو کہہ رہے ہو اچھا، اور دل کے اندر آگ اور زہر رکھے ہوئے ہو۔ دنیا میں ظاہر ہو یا نہ ہو، اللہ کے یہاں تو سب لکھا ہوا ہے، اللہ تو سب جانتے ہیں، وہاں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس کے دل کے اندر تقویٰ ہی تقویٰ تھا، جس کے دل کے اندر اخلاص ہی اخلاص تھا، جنہوں نے اپنے کو حسد، جلن، تکبر، گھمنڈ، ان چیزوں سے اپنے دل کو بچایا تھا، لیکن اس کے باوجود
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اگر تم سے ہو سکے کہ تمہارا دن اور رات اس حال میں گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کی جلن اور کسی کا کینہ نہ ہو تو ایسا کر لیا کرو۔ در حقیقت یہ خطاب، یہ نصیحت ہمیں اور آپ کو ہے کہ اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنے دل کی نگرانی کرو، اس لیے کہ اللہ کی نظر دل کی طرف ہوتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہاری دولت کو نہیں دیکھتے، اللہ تو ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی نظر تو تمہارے دل پر ہوتی ہے، تمہارے ہاتھ اور پاؤں سے ظاہر ہونے والے اعمال کی طرف ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں اخلاص کتنا ہے، بندے کے دل کے اندر محبت اور تعلق کتنا ہے۔ اسی لیے دل کی محبت اور اخلاص گناہ کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے اور جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ مشہور حدیث آپ مجھ سے بھی سن چکے ہیں، ایک عورت بدکار تھی، فاحشہ تھی، حرام کاری کرایا کرتی تھی، اس سے گندی اور کون سی حرکت ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ راستے میں جا رہی تھی، دیکھا ایک کتا پیاسا ہے، اب پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر لٹک رہی ہے، اب کنویں کے میڑ پر جو نمی ہوتی ہے اس نمی کو اور اس تری کو اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے۔ اس عورت کے دل میں ترس آ گئی، وہ کتا جو ناپاک ہے کہ اگر اس کا جسم گیلا ہو اب بدن سے سٹ جائے تو کپڑا ناپاک، اس کا لعاب کا ایک قطرہ برتن میں گر جائے تو برتن کا سارا سامان، کھانا پانی ناپاک، ایسا جانور۔ لیکن اس عورت کے دل میں محبت آ گئی کہ یہ پیاسا ہے، زبان لٹک رہی۔ اس عورت نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے سینڈل کو نکالا، جوتی کو، اور اس میں باندھ کے کنویں میں ڈال کر پانی نکالا، کتے کو پلا دیا، کتے کو پلا دیا۔ کتے نے پیا، اس کی حلق تر ہو گئی، جان میں جان آ گئی، اس نے بدن سے ایک جھرجھری لی اور دم ہلایا اور چلا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس فاحشہ بدکار عورت کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے ساری زندگی کے گناہ معاف فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دیا۔ تو بسا اوقات ہماری ایک نیکی گناہ کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اب بسا اوقات ہماری ایک غلطی ہمارے نیکی کے پہاڑ کو برباد کر دیتی ہے، اور ہم اسے، ہماری ایک گناہ ہمارے نیکی کے پہاڑ کو برباد کر دیتی ہے، اور ایسا گناہ کہ جس کو ہم برا سمجھتے بھی نہیں، وہ گناہ یہ حسد، جلن، کینہ، بگاڑ، ایک دوسرے سے عداوت اور بغض، بول چال کا نہ رکھنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں اور گناہ سر پہ آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی کو یہی فرما رہے ہیں، جبکہ صحابہ کا دل تقوی سے بھرا ہوتا تھا، وہ ہمارے اور آپ جیسوں کے لیے کہ ہمیں برداشت نہیں، ہم کسی کی اچھائی اور ترقی دیکھ کر ہضم نہیں کر پاتے، سازشیں کرتے ہیں، گراہکوں سے اس کی شکایت کرتے ہیں کہ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے مال میں کیا رکھا ہے، وہ تو آپ کو مہنگا دیتا ہے، ہمارے پاس اس سے اچھا، اس سے سستا مال اس سے لیجیے، کیا فائدہ؟ آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہو اور اگلے کا بھی نقصان کر رہے ہو۔
یہ مادہ ہمارے اندر بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ مقصد کیا کہ اس کا نہ بکے میرا بک جائے، وہ کسٹمر، وہ گراہک جو اس کی طرف مخاطب ہے اور اسے بہت مانتا ہے، اسے چھوڑ دیں اور ہمارے گھر ہماری دکان سے مال لینے لگے، ہم آگے بڑھ جائیں، اس مقصد سے یہ کرتا ہے۔ اور یاد رکھو فارسی کا مقولہ ہے، چاہ راہ در چاہ در چاہ در پیش، چاہ راہ چاہ در پیش۔ جو آدمی دوسروں کے لیے کھائی کھودتا ہے وہ خود اس کھائی کے اندر گرتا ہے۔ تم دوسرے کو برباد، اسے کمزور کرنے کے لیے سازش کر رہے تھے، وہ تم خود برباد ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں برباد کر دے گا۔ اس لیے اس نصیحت کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی ان ذالک من سنتی، صاحبزادے یہ میرا طریقہ ہے۔ سنت کے معنی آتے ہیں طریقے کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، وہ سنت بن گئی۔ آپ نے اپنے زمانے میں کسی کو کوئی عمل کرتے دیکھا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، یہ بھی سنت بن گئی۔ سنت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت نماز والی ہوتی ہے، جو نماز فرض نماز کے آگے پیچھے پڑھی جاتی ہے، یہی سنت ہے۔ نہیں، پوری زندگی جو نبی کے نقش قدم پر چلے گی وہ سنت والی زندگی ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت ہے، اور وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ میرے بھائیو، سنت کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ ہر سنت کی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے داہنا قدم مسجد میں رکھتے، پھر بایاں قدم رکھتے۔ یہ آقا کی محبوب سنت ہے، اس پر عمل کرو، دھیان دو۔ پہلا دایاں قدم مسجد میں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت یہ ہے کہ جب مسجد سے باہر جاؤ تو پہلا قدم بایاں نکالو، دایاں قدم بعد میں نکالو۔ یہ آقا کی سنت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم آپ سب اس عمل کو یہ سوچ کر اختیار کریں گے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہی تھا، تو کیا بعید ہے کہ اللہ اس سنت کی محبت کے صدقے میں ہماری نجات فرما دے۔ کسی بھی سنت کو ہلکا مت سمجھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کیا تھی؟ انسان کے ساتھ بشری تقاضے ہیں، استنجا کے لیے بھی جائے گا، بیت الخلاء کے لیے بھی جائے گا، یہ بشری تقاضے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا طریقہ اور آپ کی سنت بیت الخلاء استنجا خانے میں جانے کی دو تھی۔ ایک یہ کہ آپ بائیں قدم سے داخل ہوتے تھے، بایاں قدم پہلے پڑتا تھا، یہ سنت ہے آقا کی۔ اور قدم رکھنے سے پہلے آپ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث مخلوق، چاہے وہ نر ہو چاہے مادہ، یعنی شریر جنات، اس لیے کہ گندی جگہ ہے، اب گندی جگہ جنات اور شیطان رہتے ہیں، یاد رکھنا۔ ہر گندی شیطان اور خبیث کو گندگی سے محبت ہے اور فرشتوں کو گندگی سے نفرت ہے، یہی فرق ہے، وہ وہاں رہتے ہیں۔ اس لیے آقا کی یہ دو سنت، پہلے دعا پڑھ لو باہر، اس کے بعد بائیں قدم سے جاؤ اور پھر اس کے بعد فراغت کرو، اور جب واپس آؤ تو پہلا دایاں قدم باہر نکلے، بعد میں بایاں قدم باہر نکلے۔ اس سنت کو سمجھ کر اختیار کرو، سنت کو معمولی نہ سمجھا کرو۔ آقا فرماتے ہیں
اسی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ فرض نماز کے بعد میں کتنی مرتبہ کہہ چکا سب سے، فرض نماز کے بعد کچھ سنتیں ہوتی ہیں، فرض کے پہلے کچھ سنتیں ہوتی ہیں، ایک جمعے میں میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اس تفصیل میں نہیں جانا۔ یہ سنت ہے، اللہ نے فرائض کو اتارا، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، اللہ نے فرائض کو اتار دیا اور جبریل سے پڑھوا کر کے آپ کو بتلا دیا کہ دیکھو ایسے پڑھا جائے گا، فلاں وقت میں پڑھا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان فرض نماز سے پہلے یا فرض نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی ہیں یہ سنت ہے، یہ آقا کی سنت ہے۔ مجھے اللہ پر یقین اور اعتماد ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ سنت کی پابندی یہ سوچ کر کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے، کیا بعید کہ اس سنت کے صدقے میں اللہ ہمارا فرض قبول کرے۔ سنت کو معمولی چیز مت سمجھو۔ افسوس ہے کہ ظہر اور دن ظہر پڑھتے ہیں تو سنت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جمعہ کے دن جو ہے 2 رکعت بس جمعہ کی نماز سمجھتے ہیں، آگے کی سنت بھی غائب، پیچھے کی سنت بھی غائب، سلام پھیرا، دعا ہوئی، آدھی سے زیادہ مسجد خالی، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، سڑکوں پر غپ شپ میں لگ گئے۔ کتنی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، سنت کی محبت اور سنت کی اہمیت یہ انسان کے لیے بڑے سعادت کی بات ہے۔ جو آدمی سنت سے محبت کرے گا اللہ اس کے قلب کے اندر ایک نور پیدا فرماتے ہیں، اور وہ نور جب دل میں ہوتا ہے تو وہ نور چہرے سے جھلکنے لگتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں کا چہرہ، فلاں بزرگ کا، فلاں عالم کا چہرہ کتنا نورانی ہے، تو کیوں نورانی ہے؟ اس لیے کہ دل نورانی ہے۔ پہلے دل کے اندر نور آتا ہے، پھر حق تعالی شانہ اپنی قدرت اور اپنے فضل سے اس نور کو اس کے ظاہر پر ظاہر اور نمایاں فرماتے ہیں۔ میرے بھائی، سنت کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے حضرت انس کو نصیحت فرمائی تھی کہ دل کو حسد، جلن، کینہ سے پاک کرو۔ یہ میری سنت ہے، اور میری سنت سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہوا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں اس کا ہمارا ساتھ ہوگا۔ جنت میں ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کے درجے کو پہنچ جائے گا، حاشا وکلا، آقا کا درجہ تو سب سے بلند ہے۔ ساتھ سے مراد جنت کا ساتھ ہے کہ میں بھی جنت میں رہوں گا اور میری سنت سے محبت کرنے والا جنت میں رہے گا۔ دائیں ہاتھ سے پانی پینا، 3 سانس میں پینا، بسم اللہ کر کے پینا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ 3 میں نہیں تو کم سے کم 2 میں پی لو۔ سنت سے محبت ہوگی تو سمجھ لو کہ حق تعالیٰ کی محبت متوجہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی اللہ کے چہیتے ہیں، اور جب چہیتے سے محبت ہوگی تو اللہ سے محبت ہو جائے گی، اور اللہ بھی اس کو محبوب بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کو ہر طرح کی برائیوں سے پاک فرما دے، اور ہمیں ہمارے اندر سنت کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔